إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے قرآن شریف کی ابتدا ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یعنی سورہ فاتحہ گویا ایک مختصر سی بات بیان کی گئی ہے، اور آگے جو پورا قرآن ہے وہ اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ آگے پورے قرآن کے اندر جو بات ہوئی ہے، توحید کی بات ہوئی ہے، ایمان کی بات ہوئی ہے، نیک اعمال کی بات ہوئی ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ توحید کا بھی ذکر ہے، ایمان اور عمل صالح اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پورے قرآن کا کیا ہے، خلاصہ ہے۔ یہ اس صورت کی خصوصیت ہے جو کسی اور صورت کی نہیں ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں، آپ پڑھیں گے آگے، کہ کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں ان کی، جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ کوثر ہے، اس کو یہ خصوصیت ہے کہ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے، اس کو یہ خصوصیت ہے کہ اس کو 3 دفعہ پڑھا جائے تو پورے قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اس کی بھی خصوصیت ہے۔ اور اس صورت کے بہت سے نام ہیں۔ مثلا اس صورت کا ایک نام جو ہے شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی صورت ہے۔ جیسے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو تو اس کے ذریعے سے دم کیا کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صورت ایسی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن شروع ہو رہا ہے اس صورت سے، نماز بھی جو ہے وہ اسی صورت سے شروع ہوتی ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں، سب سے پہلے جو مکمل صورت نازل ہوئی نا، پوری مکمل صورت نازل ہونے والی بھی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی آیتیں تو نازل ہوئی ہیں اور بھی، جیسے اقرأ بسمی، وہ آیتیں پہلے نازل ہوئی، لیکن پوری صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی مکمل طور پر وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا جو نام ہے نا، ام القرآن بھی ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، یعنی قرآن کی ماں، ام القرآن۔ اسی طریقے سے ام الکتاب، کتاب کا مطلب تو کتاب ہے، ام الکتاب نے بتا دیا کہ ام کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کا جو نام ہے نا، وہ قرآن عظیم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس صورت کا نام۔ تو بہت سارے اس کے جو ہے وہ نام ہیں، اور بڑی فضیلت والی جو ہے یہ صورت ہے، اور بڑے اس کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں۔ جیسے ہر صورت میں آپ شروع میں دیکھتے ہیں بسم اللہ ہے، تو یہاں بھی بسم اللہ ہے، سوائے سورہ برات کے کہ وہاں پہ بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی جو وجہ ہے، جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو پھر وہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی کہ وہاں پہ بسم اللہ نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ باقی ہر صورت کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بسم اللہ کی بھی تشریح ہم جو ہے تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں اپنے روزمرہ کاموں کے شروع میں بھی، اس کی ابتدا میں بھی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو بسم اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عموماً ترجمہ تو ہوتا ہے ذہن میں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور بڑا رحیم ہے، یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا غور کر کے اگر ہم پڑھیں گے نا اس کو، تو پھر یہ ہے کہ پڑھنے میں ایک لطف بھی آئے گا اور مزید شوق بھی پیدا ہوگا کہ گویا کہ بسم اللہ کے ذریعے سے نا ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے اچھا کام، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر وہ ذیشان کام، ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ادھورا ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے، یعنی کہ پھر وہ اس میں برکتیں نہیں ہوتی، وہ نامکمل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلے آ جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے برکت سے وہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتے ہیں، اس میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ میں جو با ہے نا، با، یہ جو با ہے، یہ با
عربی کا ایک لفظ حرف ہے با. یہ جو با ہے اس کے عربی میں بہت سارے معنی آتے ہیں، تقریباً 10 کے قریب معنی اس کے با کے، 10 کے قریب معنی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بسم اللہ کے ساتھ جو با ہے اس میں 3 معنی جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں. با کے 3 معنی جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں. ایک تو معنی اس کے ہوتے ہیں مصاحبت. مصاحبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ مل جائے، یعنی متصل ہو جائے. ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے. تو بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، یہ مطلب ہوتا ہے. اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوگا. اور با کا ایک مطلب ہوتا ہے استعانت، یعنی مدد طلب کرنا. با کا ایک مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی مدد سے، یہ اس کا مطلب ہو جائے گا. اسی طریقے سے با کا ایک معنی ہوتا ہے تبرک، یعنی برکت حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا. تو بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نام کی برکت سے. اب کیا چیز سے؟ اللہ کی نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکت سے. کیا کرتا ہوں؟ کچھ ذکر نہیں ہے یہاں پہ نا. کیا ہے آگے تو آ رہا ہے رحمان الرحیم، جو بڑا مہربان ہے اور بڑا رحیم ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جملہ بھی مکمل نہیں ہے، حالانکہ یہ جملہ مکمل ہے. اور عربی میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو فعل ہوتا ہے، فعل وہ معذوف ہوتا ہے، یعنی لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن موجود ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان اور بڑا جو ہے وہ رحیم ہے. تو یہ با کے جو ہے وہ 3 مطلب یعنی کہ بیان کیے گئے ہیں یہاں پہ. بسم اللہ کے ساتھ با کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور با کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہوا اسم. اسم تو مطلب آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، یعنی اللہ کے نام. اور جو لفظ اللہ ہے نا، اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں نا، آپ نے پڑھے ہوں گے، 99 نام ہیں، اسماء حسنی ہیں. کچھ تو قرآن کے اندر بھی ذکر ہیں اور کچھ احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، جیسے قرآن کے آخر میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا، ذاتی نام، وہ لفظ اللہ، یعنی سب سے بڑا جو نام ہے، یعنی کہ سب سے بڑا اور جو جامع نام ہے نا، وہ لفظ اللہ ہے. یعنی اسم اعظم، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. کیونکہ اللہ جو ہے نا، اللہ، یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے عبداللہ لگانا پڑے گا، رحیم اللہ لگانا پڑے گا، کچھ اور لفظ. اللہ جو ہے نا، خالی یہ جو ہے یعنی اللہ ہی کے لیے بولا جائے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے نام عبداللہ جیسے، یا جیسے آگے بات آئے گی عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے. تو عبد الرحمن ہے، اس کو رحمان کہہ کے نہیں پکار سکتے، کہ جیسے آگے میں بتاؤں گا اس کی تفصیل. تو بہرحال اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو سب سے بڑا ہے اور جامع نام ہے. آگے ایک لفظ آ رہا ہے الرحمن الرحیم. 2 لفظ آ رہے ہیں، الرحمن اور الرحیم. دونوں کا مطلب یہی ہے، رحم کرنا ہے. یعنی لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے لغوی، رحم سے نکلے ہیں، یعنی جو مہربانی کرنے والا ہو. لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے. رحمان اور رحیم 2 الگ الگ استعمال ہوتے ہیں نا. الرحمن کو الگ استعمال کیا گیا اور رحیم کو الگ بولا گیا. حالانکہ دونوں کے معنی کے اندر مہربانی ہی ہے، لیکن دونوں کی فرق ہے کچھ. وہ فرق کیا ہے؟ کہ رحمان کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات پر ہو. یعنی جو کچھ اب تک بنی ہے، جو کچھ موجود ہے اور جو قیامت تک آنے والی ہے، کائنات میں سے جو بھی مخلوق، یعنی جس کی رحمت سب پر عام ہو، یعنی عام ہو، وہ ہوتا ہے رحمان. رحمان کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی رحمت مکمل ہو، جس کی رحمت مکمل ہو. دونوں میں یہ فرق ہے، یعنی کامل اور مکمل ہو تو اسے رحیم کہا جاتا ہے، اور ساری کائنات کو عام ہو تو اسے رحمان کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا، اب یہاں سمجھ لیں کہ جیسے عبد الرحمن نام ہے نا، تو رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا جائز نہیں ہے. بعض لوگوں کو تو دکان کا نام بھی رکھ دیتے ہیں آگے، اور چیزوں کے نام کے ساتھ بھی جو اس طرح استعمال کرتے ہیں.
تو یاد رکھیے کہ یہ رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رحمت ساری کائنات پر ہو، عام ہو، اور ایسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا انسانوں میں بھی کہ جس کی رحمت جو ہے وہ ساری کائنات کے اوپر ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک دوسرا لفظ ہے عبد الرحیم۔ اب عبد الرحیم ہے نا، اس کو اگر کوئی رحیم کہہ کے پکارے، کسی شخص کا نام اگر رحیم عبد الرحیم ہو، کوئی اسے اگر رحیم بولتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے کہ رحیم اگر وہ کہہ رہا ہے، اس کو رحیم کہہ کر پکار رہا ہے تو یہ درست ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم کا مطلب یہ کہ جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو۔ یہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے نا رحیم، قرآن کی آیت ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ رحیم کا لفظ۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ رحیم کا لفظ تو بولا جا سکتا ہے عام لوگوں کے لیے بھی، لیکن رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ تو یہ رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا باریک سا کیا ہے، فرق ہے۔ تو ہم ترجمہ یوں ہی کرتے ہیں، اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بڑا مہربان، اور رحیم بہت مہربان ہے، یعنی کہ مکمل مہربان ہے۔ یعنی کہ رحمان کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ جس کی رحمت سب کو عام ہو رہی ہے، اور رحیم کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ جو کہ جس کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، الرحمن جو سب پر مہربان، اور رحیم بہت مہربان۔ یہ ترجمہ ہوگا، رحمان کا کیا ہوگا؟ سب پر مہربان، اور رحیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت مہربان۔ یہ بسم اللہ کی مختصر سی تشریح ہے جو میں نے بتا دی ہے۔ آگے سورہ فاتحہ ہے، شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں دیکھیں 7 آیتیں، یہ جو انعمت علیہم ہے نا، بعض حضرات نے اس کو بھی آیت شمار کیا کہ علیہم پر 6 آیت ہے، اور آگے جو ہے نا غیر المغضوب یہ 7ویں آیت ہے، تو اس وجہ سے یہ 7 آیتیں جو ہے وہ بنتی ہیں۔ پہلی جو 3 آیتیں ہیں نا، خلاصہ بتا رہا ہوں اس صورت کا تاکہ ذہن میں آ جائے کہ اس صورت میں کیا کیا بیان ہو رہا ہے۔ خلاصہ جو پہلی 3 آیتیں ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو آخر کی 3 آیتیں ہیں نا، آخر والی، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط سے لے کے ولا الضالین تک، ان جو 3 آیتیں آخر والی، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کی جائے، دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ان 3 آیتوں کے اندر۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور درمیان کی جو ایک آیت ہے نا، کون سی والی؟ درمیان والی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے نا درمیان والی، اس میں تھوڑی حمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی ہے، اور تھوڑی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، یعنی یہ دونوں چیزوں کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ یہ درمیان والی آیت، یہ اس صورت کا کیا ہے؟ ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمد کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تمام تعریف ہے۔ تمام ہم کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، یہ تمام جو ہے نا الحمد، یہ الف لام جو ہوتا ہے نا، الف لام، الحمد، حمد کے اوپر الف لام آ رہا ہے، تو یہ عربی گرامر سے اس کا تعلق ہے۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی الف لام جو ہے نا اس کے معنی تمام کے بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تمام، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ عالمین جو نا، عالمین یہ عالم کی جمع ہے،
تمام یعنی جہان کو کہتے ہیں، تو عالمین جب جمع ہے تو جہانوں، تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد للہ رب، رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب کا جو نا عربی کا ایک لفظ ہے رب، اس کے جو لغوی معنی ہیں اس کے وہ ہیں تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، اسے کہتے ہیں رب کہتے ہیں۔ اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ مطلب کوئی کسی کی تربیت اس طرح کرے، یعنی کسی چیز کو اس طرح مطلب نکھارے، کسی چیز کے اوپر اس طرح محنت کرے کہ آہستہ آہستہ مطلب درجہ بدرجہ اس پر محنت کر کے اس کو کمال کی حد تک لے جائے، مکمل تک، کامل کی حد تک لے جائے، اسے تربیت کہا جاتا ہے۔ جیسے آسان لفظ میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تربیت کرنا، کہ بچہ ہوتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے، ہر اعتبار سے اس کی پرورش کی جا رہی ہے، اور پھر اس پہ محنت کی تو بچہ ایک اچھا انسان بن کر سامنے آ گیا، تو اسے تربیت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو رب لفظ ہے نا، رب، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یاد رکھیے، کسی مخلوق کو نہیں بولا جا سکتا رب، کیونکہ جو جتنی بھی مخلوق ہے نا، جو بھی ہے، وہ سب کی سب خود تربیت کی محتاج ہیں وہ سب کی سب خود بخود تربیت کی محتاج ہیں۔ کوئی اگر کسی کی تربیت کر بھی رہا ہے، دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، والد اگر بچے کی تربیت کر بھی رہا ہے تو والد نے بھی تو خود تربیت کسی سے حاصل کی ہوگی، کسی نہ کسی درجے میں، کہیں نہ کہیں سے۔ تو مخلوق تو کیا ہے؟ تربیت کی خود کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو رب کا جو لفظ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بولا جا سکتا رب کا لفظ۔ عالمین، عالمین جیسے کہا کہ عالم کی جمع ہے، عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہان۔ اب دنیا ہے نا، یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، زمین ہے، انسان ہے، حیوانات ہیں، جمادات، پتھر وغیرہ، یہ چیزیں ہیں، سب کے سب اس میں کیا ہے؟ داخل ہیں، یعنی تمام جہانوں کا کیا ہے؟ وہ پروردگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام چیزوں کی کیا ہے؟ تربیت کرنے والے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور بعض لوگوں نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ دیکھیں عالم، ایک تو عالم دنیا ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ موجود ہے، تو یہ تو عالم دنیا ہے۔ اس طریقے سے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اور بھی عالم بنائے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے وہ کیسے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے بنائے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی فرمانے لگے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عالم جو ہے نا وہ 40,000 ہیں، 40,000 عالم ہیں، یعنی جیسے دنیا ایک عالم ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے عالم ہیں۔ تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے عالم بنائے ہوں اور ہمارے علم میں وہ نہ ہوں، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ تو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دوبارہ وہی جو بسم اللہ میں ہم نے پڑھا تھا، ترجمہ وہی ہوگا، الرحمن الرحیم، الرحمن جو سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان، بڑا مہربان، یہ ترجمہ ہوگا رحیم کا۔ آگے مالک یوم الدین۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ یہ جو الرحمن الرحیم فرمایا نا دوسری آیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، ان میں بہت سارے ہیں نا، تو ان میں رحمان کو، رحیم کو ذکر کیا، رحمت کو ذکر کیا، رحمت کی صفت کو ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی دباؤ کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، خالص رحمت ہی رحمت ہے، فضل ہی فضل ہے۔
اگر کوئی بھی کائنات نہ ہو نا، پوری کائنات نہ ہو، تو اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا تو. اور اگر پوری کائنات ہو جائے، بہت سارے عالم ہو بھی جائیں، تو بھی اس پر کوئی بار نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ رحمان اور رحیم کی صفات کو ذکر فرمایا کہ رحمان اور رحیم کی جو صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تربیت فرما رہے ہیں، یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا نام ہے، تربیت فرما رہے ہیں. تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے. اور یوم الدین، یوم الدین کا مطلب، یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ دن. دن کو کہتے ہیں یوم. دین، دین کا مطلب ہے یعنی قیامت، روز جزا، روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک. ترجمہ کیا ہوگا؟ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. روز جزا کا مالک ہے، یعنی کس چیز کا مالک ہے؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں، یعنی یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے نا. یہ فرمایا کہ روز جزا کا مالک ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا یعنی قیامت والے دن جو ہے نا، تمام کائنات اور جتنے کام ہیں ان سب کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی. تو اس وجہ سے فرمایا کہ روز جزا کا مالک ہے. عموم پر یعنی عمومی طور پہ بتایا، ذکر نہیں کیا کہ کیا چیز ہے. تو عموم ہے اس کے اندر کہ تمام امور ہے، تمام کائنات جو ہے، جو کام بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس روز، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہوں گے، ملکیت میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، نعبد عبادت سے نکلا ہے نعبد، اور ایاک یہ عربی گرامر سے اس کا تعلق ہے. اور ایاک کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ضمیر ہے، یعنی ضمیر ایک استعمال ہوتی ہیں مختلف، ان میں سے ایک ایاک بھی ہے. ایاک نعبد، اس کا ترجمہ یوں کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نستعین استعانت سے نکلا ہے، اور استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کو طلب کرنا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیں شروع کی 3 آیتوں میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی نا، حمد اور ثنا ہی تھی. یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر تعریف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پالنے والا وہی ہے. تو اس میں تعریف کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے. اور ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں دعا کا ذکر آ گیا. تیسری آیت میں گویا کہ دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف بھی اس کے اندر ذکر ہو رہی ہے. اچھا یہاں بھی دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوں فرمایا نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز میں مانگتے ہیں؟ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آگے تو دوسری بات آ رہی ہے، آگے تو ایک دعا ہے وہ مانگی جا رہی ہے. اہدنا الصراط میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کس چیز میں؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پہ. تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بھی وہی بات ہے، عموم کی طرف اشارہ ہے. یعنی ہم ہر دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، یعنی جو بھی جائز کام ہے، دنیاوی کام ہے یا دینی کام ہے، ہر کام میں اور ہر مقصد میں آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. یعنی عموم ہے اس کے اندر، ہر دینی جائز کام
اور دنیاوی کام کو کیا ہے شامل ہے. تو اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سی چیز ہے اس میں مدد مانگتے ہیں. آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدی ہدایت سے نکلا ہے، یعنی ہدایت عطا فرما. اور نا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں. ہدایت عطا فرما ہمیں الصراط المستقیم. صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم مطلب سیدھا، یعنی سیدھے راستے کی. ہدایت عطا فرما، اہدی ہدایت عطا فرما ہمیں سیدھے راستے کی. یہ جو دعا ہے نا ایک جامع ترین دعا ہے سیدھے راستے کی، اور یہ ایسی دعا ہے کہ کوئی شخص بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کتنی پیاری دعا ہے. ہم تو پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ. اب دیکھیں تھوڑا سمجھ کے اس کو اگر پڑھیں تو نماز کے اندر دھیان بھی تھوڑا پیدا ہوگا اور لطف بھی آئے گا کہ کیا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے. دیکھیں یعنی ایسی جامع ترین دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما ہماری، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو یا چاہے وہ جائز دنیاوی کام کے اندر ہو. کیونکہ ظاہری بات ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی نا، توفیق نہیں ملتی گی. دنیاوی کام بھی اگر ہے، جائز کام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہوگی تو وہ کام صحیح طور پر ہو پائے گا، مکمل ہو جائے گا، کامیابی اس میں نصیب ہوگی. اچھا آگے فرمایا نا صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھے راستے کا مطلب یہ کہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو. آسان تو یہی ہے نا سیدھا راستہ، سیدھا ہو مطلب بالکل سیدھا، مطلب جیسے عرف میں بولا جاتا ہے کہ سیدھا ہے، سیدھا راستہ مطلب کوئی اس میں موڑ نہیں ہے، کوئی اس میں مڑنا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دین کا وہ راستہ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ حد سے آگے بڑھ جانا یہ نہ ہو، اور تفریط کوتاہی کرنا. افراط اور تفریط نہ ہو بلکہ درمیان، یعنی کہ ہمیں سیدھا راستہ ہو بالکل، نہ اس میں کوئی اتنی زیادہ حد سے زیادہ ہو کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی دین پر عمل تو کر رہا ہے اور دین کے کام تو کر رہا ہے، لیکن اس میں افراط ہو گیا. وہ افراط اس طرح ہو گیا، یعنی زیادتی اس طرح ہو گئی کہ دین کے جو وہ کام تھے جو ضروری درجے میں تھے، جو فرض درجے میں تھے، اس کو نظر انداز کر دیا گیا. اور وہ چیزیں جو کہ ایک نفل کے درجے میں تھی یا ایک مستحب ہونے کے درجے میں تھی، ایک پسندیدہ چیزیں تھیں، ان کی طرف بسا اوقات آدمی کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. افراط اور کوتاہی، یعنی کہ جس میں تفریط نہ ہو، کوتاہی نہ ہو. جو چیزیں ہیں جو دین نے بتلائی ہیں، جو فرض ہیں اس کو فرض رکھا جائے، فرض کے درجے میں سمجھا جائے. جو سنت ہے اس کو سنت کے درجے میں کیا جائے، سنت سمجھتے ہوئے اس کو کیا جائے. تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو اس پہ بہت جامع دعا ہے یہ. اچھا آگے جو نا اگلی جو آیت ہے اس میں تھوڑی سی اس کی اور وضاحت ہے. جو اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم اور غیر، جو آگے دو آیتیں ہیں دونوں کے اندر اسی سیدھے راستے کی اور وضاحت ہے تھوڑی سی. صراط الذین، صراط کا مطلب تو وہی ہے راستہ، یعنی راستہ. الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا. انعمت علیہم، انعمت مطلب آپ نے انعام فرمایا. انعمت آپ نے انعام فرمایا، علیہم ان پر، یعنی جن پر آپ نے انعام فرمایا نا ان کا راستہ ہمیں جو ہے وہ ہماری ہدایت عطا فرما. یعنی اس راستے پر ہمیں چلا کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اچھا وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں تو ذکر ہی نہیں ہے ان کا، یعنی جن پر انعام فرمایا وہ کون ہے؟ تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر 5ویں پارے میں آئے گا. آگے 5ویں پارے میں ایک آیت ہے قرآن کی، انعم اللہ
علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ جب وہاں پہ انشاءاللہ پہنچیں گے تو وہاں تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ یہاں کون مراد ہیں۔ تو یہ جو انعمت علیہم نا، جن پر انعام فرمایا، اس سے مراد وہی ہیں کہ جن کا دوسری آیت کے اندر جو وہ ذکر ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ بسا اوقات قرآن کی ایک آیت کی تشریح دوسری آیت سے ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی تشریح دوسری آیت کر رہی ہے جو 5ویں پارے میں آئے گی، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے جن پر آپ نے انعام فرمایا، وہ کون لوگ ہیں کہ جس کا ذکر 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آخری آیت ہے، علیہم تک آیت نمبر 6۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کے نسخوں میں نیچے 6 لکھا ہوتا ہے، یعنی وجہ اس کی یہ، اور یہاں پہ گول نشان نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ اس کو بعض علماء تو بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت ہے علیہم پہ، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت نہیں ہے، بلکہ آیت وہیں ولا الضالین تک ہے، یعنی ان کے نزدیک 6 بنتی ہیں اور بعض کے نزدیک 7 بنتی ہیں۔ بہرحال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی اسی کی تشریح چل رہی ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیری کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں علاوہ، سوائے، یہ ترجمے ہوتے ہیں اس کے۔ غیر المغضوب علیہم یعنی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا، مغضوب جن پر غضب نازل کیا گیا ہو، علیہم کا مطلب ان پر، یعنی جن پر غضب نازل کیا گیا ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں اپنا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں بتائیے۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے کی بھی ہدایت نہ فرمائیے جو کیا ہیں ضالین۔ ضال کا مطلب کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے، گم ہو گئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے راستے ابھی نہ چلائیے، یعنی ان کے راستے، ہم تو بلکہ ہدایت مانگتے ہیں آپ سے سیدھے راستے کی۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے خاص لوگ مراد ہیں، یہ جو مغضوب علیہم ہے نا اور ضالین، یعنی جن پر غضب ہوا اللہ کا، وہ کون ہے؟ اور ضالین سے مراد کون ہے؟ تو مغضوب سے مراد یہودی ہیں، مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، نصرانی لوگ ہیں۔ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں یہودی جو تھے نا، وہ تو ایسے لوگ تھے، مطلب دین کے احکام کو جانتے تھے وہ لوگ، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، یہودی جو تھے دینی احکام کو جانتے تھے، توریت کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، پہچاننے کے باوجود ان میں شرارت بہت تھی۔ جیسے آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے ان کے واقعات بڑے عجیب عجیب ہیں، ان میں شرارت تھی، نفسانی اغراض ان میں بہت زیادہ تھی۔ تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے ان کو بتائے گئے تھے اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، یعنی گویا کہ تفریط، جیسے کہا نا تفریط، سیدھا راستہ ہو جس میں تفریط نہ ہو، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، تفریط کرتے تھے، یعنی کوتاہی، کہ وہ لوگ جیسے کہ سورہ بقرہ میں آئے گا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کر دیتے تھے، پیسے لے کر، جیسے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی یہ لوگ پیسے لے کر جو ہے نا آیتوں میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، حکم کچھ سے کچھ بیان کر دیتے تھے، تو یہ ان کا کام تھے، یعنی کوتاہی کرنے والے تھے۔ مغضوب علیہم جن پر غصہ نازل ہوا، یہ تفریط کرنے والے لوگ تھے، یعنی یہودی مراد ہیں۔ اور ضالین سے مراد کون ہے؟ عیسائی مراد ہے، افراط،
زیادتی کرنے والے، انہوں نے زیادتی کر دی دین میں، یعنی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے، یعنی ناواقفیت اور جہالت ایسی کہ دین کے معاملے میں غلط راستے میں پڑ گئے یہ لوگ، یعنی اللہ کے نبی کی تعظیم اتنی زیادہ کی کہ ان کو خدا بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کبھی اللہ کا بیٹا، ان کے بھی مختلف فرقے ہیں نا، ان میں بھی مختلف گروہ بن گئے، پھر تو اللہ کے نبی کو کیا ہے، خدا بنا لیا۔ اور ایک طرف تو کیا کرنے لگے، اللہ کے جو نبی تھے ان کی بات نہیں مانی، اور قتل بھی کیے، ان لوگوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ اور ایک طرف تو کیا ہے، خدا بنا لیں۔ تو یہودی جو ہے نا، یہودی جیسے قرآن میں آیا نا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، یہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے، انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا یہودیوں نے۔ اور دوسری طرف جو عیسائی تھے وہ نبیوں کی تعظیم میں اتنا بڑے کہ انہوں نے کیا نام ہے، ان کو خدا بنا لیا۔ تو ضالین سے مراد یہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، تو ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، جس میں افراط بھی نہ ہو اور جس میں تفریط بھی نہ ہو۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہودی، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جو کہ بھٹکے ہوئے، یعنی عیسائی، وہ مراد ہے۔ خلاصہ کیا ہوا اس صورت کا؟ پوری صورت کا خلاصہ اور جو حاصل ہے نا وہ یہی نکلتا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یہ اس پوری صورت کا کیا ہے، خلاصہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں تعریف بھی بیان کی ہے، تعریف کے کلمات بھی لے کر آئے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر دعا ہے، پھر آخر کی 3 آیتوں میں تو دعا ہی کی درخواست ہے، جو کہ پوری صورت ہی کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے، کہ پوری صورت کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اس صورت کے اندر گویا کہ دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی ہے، جو میں نے ویسے تو اس میں بڑی بڑی تشریحات ہیں اور بڑے بڑے صفحات ہیں اس کے اندر، لیکن مختصر سا کہ آیت کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے مختصر تشریح پر اکتفا، جیسے کہ پہلے کہا تھا کیا جائے گا، تو اسی طرح مختصر تشریح پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ آگے یہ ہے کہ آخر کی 10 صورتیں ہیں وہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج میرے خیال سے اسی پر ہم رک جاتے ہیں، سورۃ الناس سے شروع کریں گے، یعنی آخر کی 10 صورتیں وہ نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، بار بار آتی ہیں، تو جب اس کو ہم پڑھیں، تھوڑی بہت اس کا ترجمہ ذہن میں آ رہا ہو، کچھ اس کا مطلب ہمارے ذہنوں کے اندر ہو، ترجمہ ہو، ہمارے لیے اس میں کیا حکم عمل کا، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، تو پھر وہ انشاءاللہ سورۃ الناس سے ہم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ابھی اور کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو وہ مطلب پوچھ